السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں DND چینل۔ آج کے اس ویڈیو میں قربانی کا آسان طریقہ ہم سماعت کرنے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، جو باتیں ویڈیو میں بتائی جانے والی ہے انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کر کے آپ بھی اپنی قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے حلال طریقے سے قربان کر پائیں گے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ اس سے قبل کچھ اور باتیں سماعت کریں۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت اور ان کی یادگار ہے۔ اسے آسان اور درست طریقے سے ادا کرنے کے لیے ویڈیو میں بتائے گئے باتوں پر عمل کریں۔ دیکھیے، قربانی کرنے سے پہلے ہمارا اور آپ کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم درست نیت کریں۔ قربانی کی نیت اور اہمیت۔ قربانی کا مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، جو کہ سورہ حج کی آیت مبارکہ ہے، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، غور سے سماعت کریں۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے جو جانور تم ذبح کر رہے ہو، اور نہ اس جانور کا خون، بلکہ اس کو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ آیت کے ترجمہ سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے۔ ہم کس نیت کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں؟ ہم قربانی کس لیے کر رہے ہیں؟ آیا لوگوں میں مالدار، غنی اور شہرت یافتہ ہونے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، یا پھر ہماری نیت میں خلوص للہیت ہے کہ نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو اور اس کے رسول کی خوشنودی ہو؟ علاوہ اس کے اگر ہماری نیت میں فساد ہے تو ہم ایک نہیں 1000 جانور قربان کر لیں، کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی نیت کی بات۔ اب آئیے، جو جانور ہم اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے والے ہیں اس جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ اگر جانور گائے، بیل، بھینس کی شکل میں ہے، اس کی عمر 2 سال سے کم نہ ہو، اور اگر جانور بکرا، بکری، دمبا کی صورت میں ہم خرید رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے، تو اس کی عمر 1 سال سے کم نہ ہو۔ ناظرین محترم، ایک مسئلہ آپ یہاں پر اپنے ذہن و دماغ پر بٹھائے رکھیں کہ بکری یا دمبا کا وہ بچہ جو 1 سال سے کم ہو لیکن تندرستی کی بنا پر دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ وہ 1 سال کا ہے، تو قربانی اس کی جائز ہے اور درست ہے۔ اب لوگ یہاں پر دانت دیکھتے ہیں، صحیح ہے، لیکن دانت قربانی کے لیے شرط نہیں ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جو جانور ہم قربانی کے لیے خرید رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے، ہمیں اور آپ کو اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جانور عیب دار نہ ہو۔ عیب سے مراد یہ ہے کہ جانور میں کوئی ظاہری نقص نہ ہو، جیسے اندھا پن، لنگڑا پن یا شدید کمزوری، یعنی اندھا 1 آنکھ سے ہو یا 2 آنکھ سے، دونوں آنکھ سے ہو، ایسا جانور قربانی کے لائق نہیں ہے۔ لنگڑا پن، قربانی کا جانور کا اتنا تندرست ہونا ضروری ہے کہ وہ چل کر قربان گاہ تک آرام اور اطمینان کے ساتھ جا سکے۔ ایسا نہیں کہ قربان گاہ تک وہ لنگڑا کر چلے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور کمزوری، وہ جانور ہمیشہ بیٹھا ہی رہتا ہو، کھڑا ہونے کی طاقت نہ ہو اس کے اندر، تو اس طریقے کا جانور بھی قربانی کے لائق نہیں ہے۔ اور ناک، کان کٹا ہوا، سینگ ٹوٹا ہوا، سینگ ٹوٹنے کے بہت سارے مسائل ہیں، جیسے ایک تو سینگ کا جڑ سے ٹوٹ جانا ہے، اگر جڑ سے ٹوٹا ہے تو جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اوپری حصہ ٹوٹا ہے تو جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے۔ جس کا سینگ ہی نہ نکلا ہو تو ایسا جانور بلا کراہیت کے قربانی کے لیے جائز ہے۔ آپ ان مسائل کو جانور خریدتے سمے ضرور نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ آئیے یہ بھی سماعت کرتے چلیں کہ قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے۔ عمومی طور پر قربانی کا جو وقت ہے وہ 10ویں ذی الحجہ کے صبح صادق سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شہروں میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد ہی قربانی کی جا سکتی ہے۔
اب آئیے یہ سماعت کریں کہ قربانی کا آسان طریقہ کیا ہے۔ آپ نے جانور خرید لیا، جانور آپ نے قربانی کے لیے خریدا ہے، اس کے خریدنے کے وقت سے لے کر اس کے قربان ہونے تک اس جانور کے چارہ، پانی، اس کے رہنے کے لیے جگہ کا انتظام، یہ ساری ذمہ داریاں آپ کو بخوبی ادا کرنی ہے۔ جانور کو کسی طریقے کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آئیے سماعت کرتے چلیں کہ قربانی کا آسان اور سہل طریقہ کیا ہے۔ جس چھری سے جانور کو ہم ذبح کرنے والے ہیں اس چھری کو خوب اچھی طرح تیز کر لیں، لیکن یاد رہے کہ وہ چھری قربانی کے جانور کے سامنے تیز نہ کریں اور نہ اس چھری کو قربانی کی جانور کے سامنے لہرائیں۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طریقے سے لٹائیں کہ جانور کا رخ قبلہ کی جانب ہو اور ذبح کرنے والا اپنا دائنا پاؤں جانور کے حلق پر رکھیں۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں: اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیز چھری سے مضبوط ہاتھوں سے جانور کو ذبح کریں۔ جب جانور ذبح کر چکے تو یاد رہے کہ جانور کے ذبح کرنے میں اس کے تمام نسوں کا کٹنا ضروری ہے۔ جب جانور ذبح کر چکے آپ تو یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب ذبح کرنے والا کسی اور کی قربانی کا جانور ذبح کرے اس شخص کا اور اس شخص کے باپ کا نام لیں اور دعا مکمل پڑھ لیں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، ان میں سے ایک حصہ فقیروں، غریبوں، محتاجوں میں تقسیم کریں، دوسرا حصہ آپ اپنے دوست، احباب، رشتہ دار کو دیں اور ایک تیسرا حصہ اپنے گھر کے افراد کے لیے خاص کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں۔